سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آزاد ڈیجیٹل۔ میں سلمان دورانی ہوں، میرے ساتھ احمد حسن العربی موجود ہیں۔ احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد، ہم آج بات کرنے والے ہیں سول نافرمانی کی۔ ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ تحریک شروع ہونے والی ہے اگلے کچھ ہی دنوں میں۔ تو آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی سول نافرمانی کی تحریک دیکھی دھرنے کے دوران 2014 کے، اور اب اس دوسرے اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح پہلے اعلان کو دیکھا گیا، آئی اسٹل ریممبر کہ جب ان کا دھرنا تقریباً فلاپ ہو گیا تھا، اور وہ جو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ میرے پاس فلاں کارڈ ہے، فلاں کارڈ ہے، فلاں کارڈ ہے، اور پھر انہوں نے یہ سول نافرمانی والی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا سول نافرمانی والا، تو وہ ایک لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، لوگ ہنسے تھے اس کے اوپر۔ اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا ہوں سول نافرمانی انہوں نے ختم کیسے کی۔ اناؤنس کیا، انہوں نے بل جلائے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ نے بل نہیں دینے، گیس کے بل نہیں دینے، بجلی کے بل نہیں دینے، ٹیکسز نہیں دینے، اور پھر اس کے بعد ان کی جب شادی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے ٹیکسز، اپنے بلز وغیرہ پے کر دیے، تو پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ نے ہمیں روکا بل پے کرنے سے، تو آپ نے خود کیوں دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے ہم لوگ نہا نہیں سکتے، یہ از آن ریکارڈ، ہم نہا نہیں سکتے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے بل پے کیے، تم لوگ مرو ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ نہ ان کو پتہ ہے سول ڈس اوبیڈینس ہوتی کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے اس کو کیری آؤٹ کیسے کرتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ماضی میں یہ کب کب ہوئی، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے صرف نام سنا ہے۔ میرا خیال ہے مینڈیلا کی کسی کتاب کے تو میں پڑھا ہوگا، ایک آدھ دفعہ مینڈیلا سے ملے ہیں تو اس کو انہوں نے سنا ہوگا، تو یہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد سول ڈس اوبیڈینس کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ویسے احمد بھائی، عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ یا ریمیٹنسز کا نہ آنا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ تھوڑے سے ویوز مل جائیں گے، اس کے علاوہ آن گراؤنڈ اس کا کوئی زیادہ ریمیٹنسز کا مجھے آپ خود بتائیں ٹیکنیکلی، آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اگر میں آپ کو اوورسیز پاکستانی یہ ورڈ بولوں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سا ملک آتا ہے؟ یو کے آتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں امریکہ آتا ہے، لیکن اصل میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ریمیٹنسز کے اعتبار سے دبئی اور اور جو نمبرز آف اوورسیز پاکستانی وہ زیادہ تر آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ میں نظر آتے ہیں، یو اے ای میں نظر آتے ہیں، مزدور طبقہ، ہمارا مزدور طبقہ جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو منتھلی ویجرز ہیں، جو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو کھانا اور اس مہینے کا رزق اور وہ سارا معاملہ، ہنڈی کا استعمال بھی ہوتا ہے آلریڈی، جس طریقے چاہے ہنڈی ہو، چاہے حوالہ ہو، چاہے جو مرضی ہو، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹیکنیکلی جو اوورسیز پاکستانی جو سارا مڈل ایسٹ کے اندر ہے، جو سعودی عربیہ میں، وہ ریمیٹنسز اگر نہیں بھیجے گا نا ایک مہینے تو اس کے بچے بھوکے مریں گے۔ تو وہ ان کے کہنے کے اوپر کہ ایک جیل میں بیٹھا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ اور میرے لیے تم اپنی بھی قربانیاں دو اور اپنے بچوں کو بھوکا بھی مارو، لیکن میرے بچے انگلینڈ میں بیٹھ کے عیاشی کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ اٹ از امپریکٹیکل۔ اور یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ہی سو الوف ود دا ریالٹیز آن گراؤنڈ، کہ یہ بندہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حقیقتیں کیا ہیں پاکستان کی، کہ وہاں جیل میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی سول ڈس اوبیڈینس اناؤنس کر دو، ریمیٹنسز بند کر دو، یا تو یہ کر رہا ہے، یا پھر یہ مطلب بالکل ایک طرح سے یہ اپنی جو قبر کھودی ہے بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کی، یہ اس میں دستے وہ کہتے ہیں when you are in a hole you have to stop digging۔ کیسے کہیں نہ کہیں بشرا بی بی نے کیسے قبر کھود دی؟ یہ جو پروٹیسٹ کیا، یہ جو حملہ کیا، یہ جو افغانز اپنے ساتھ لے کے آئیں، جو دہشت گرد اپنے ساتھ لے کے آئیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے اسلام آباد پہ دعویٰ بولا اور پھر درمیان میں چھوڑ کے چلی، کل بیان دے رہی تھی، سنا میں نے۔ اچھا، ایک اور کہ میں تو ادھر ہی کھڑی تھی، میں تو گئی نہیں، مطلب ویڈیوز ہیں۔ انٹرسٹنگ سوال ہے، کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ۔ کل ایک کالم لکھا گیا ہے، صدیق صاحب ہیں کوئی، ڈان میں لکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس چیز کے بھی امکانات ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کو اپنی جو تقریب حلف برداری ہے اس میں انوائٹ کریں، جس طرح ان کو آکسفورڈ کا چانسلر بنانا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آکسفورڈ کے چانسلر یہ بن گئے تھے اور پورا ہائپوتھیٹیکل سینیریو پی ٹی آئی کے زومبیز نے بلڈ کر لیا تھا کہ عمران خان چانسلر بنے گا، آکسفورڈ کے چانسلر کو اب جیل میں نہیں رکھ سکتے تو نکالنا پڑے گا۔ آئی مین اس پہ میں کیا بات کروں، جب کوئی
zero knowledge of diplomacy, zero knowledge of foreign policy, zero knowledge of relationship between two countries. ایکس ایمبیسڈر ہیں یو ایس اینڈ چائنا. ہوں گے, کیا کہہ سکتا ہوں میں, زیرو نالج, ایبسولیوٹلی زیرو نالج. میں نے آپ کو پچھلے شو میں ہماری پوڈ کاسٹ میں نے سارا ایکسپلین کیا کہ ٹرمپ کی پرائیورٹیز اس وقت کیا ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, یہ عمران خان کو حلف برداری میں بلا لیں گے. عمران خان کو حلف برداری میں اگر بلا بھی لیں گے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے اجازت ملے گی اس کو اپنے جو جن جرائم میں وہ قید ہے ان سے نکلے گا تو جا سکے گا نا. سو وین ہینس وی آر آن دا پوائنٹ احمد کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے, آپ کو صرف اس کو میں فائنل کر دوں, جو ٹرمپ یا دنیا کا کوئی بھی اور ٹرمپ لے لیں, چاہے امریکہ والا ہو, چاہے کوئی انگلینڈ کا پرائم منسٹر لے لیں, یا کوئی بھی آپ لے لیں, جب تک پاکستان کے اندر یہ اپنے جرائم کی معافی نہیں مانگیں گے, جب تک یہاں سے بری نہیں ہوں گے, نہ دنیا کا کوئی لا ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے, نہ دنیا کا کوئی پریشر ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے. یونائٹڈ نیشنز کی بڑی بات چل رہی تھی کہ وہ شاید عمران خان صاحب وہاں کا رجوع کریں, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ابھی تک کیوں نہیں کیا ویسے؟ ابھی یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا گیمکس ہوتے ہیں, یہ کوئی چھوڑ دیتا ہے, کوئی یونائٹڈ نیشن سے انفلوئنس کر سکتا ہے. یونائٹڈ نیشن پاکستان کے, دس از اے ٹیکنیکل پوائنٹ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کا جو لا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک کا جو قانون اور جو لا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل لا سے سپیریئر ہے, وہ سوورن ہے. انٹرنیشنل لا کسی بھی ملک پہ تب تک اپلیکیبل نہیں ہوتا, مطلب وہ اگر آپ کمپیئر کریں گے اس کو کسی ملک کے انٹرنل لا سے, تو ہمیشہ جو انٹرنل لا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے, وہ سوورن ہے. یونائٹڈ نیشنز پاکستان کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ پاکستان اپنا قانون توڑ دے, جو پاکستانی اسٹیٹ کا لا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے رکھے. ٹھیک ہے, اچھا ویسے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی بھی اسٹیٹ میں ہوتی ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ایک وائس ہوتی ہے اس پہ. کیا اس پرسپیکٹیو میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس پرسپیکٹیو میں بھی انفلوئنس کر پائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے ہیومن رائٹس کی وہ ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, میں کل رشین فارن منسٹر سرگے لیوروف کا ٹکر کارلسن کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیلڈ انٹرویو آیا جی, آپ ذکر کر رہے تھے, اور اس میں وہ جو سرگے لیوروف ہے رشین فارن منسٹر, اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے کان تھک گئے یو این او کا اور پوری دنیا کا اور امریکہ کا اور انگلینڈ کا ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس سنتے سنتے, لیکن 2014 اور اس کے بعد جو یوکرین کے اندر رشین سپیکنگ لوگوں کے ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں, ان کے مذہب کو, ان کے چرچز تباہ کیے جا رہے تھے, اس وقت کسی کو ہیومن رائٹس یاد نہیں ہے. ہیومن رائٹس انہیں پاکستان کے یاد آ جائیں گے, جو انہوں نے خود مطلب جو ان کو لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی, لیکن ان کو غزہ نہیں نظر آئے گا. بالکل ان کے ناک کے نیچے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام ہو رہا ہے, اس پہ کچھ نہیں بولیں گے. تو لہٰذا یہ سارا کچھ سبجیکٹیو ہوتا ہے, یہ سارا کچھ سبجیکٹیو ہوتا ہے, موقع کی مناسبت کے ساتھ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں چونکہ دسمبر آ گیا, وہ کہتے ہیں دسمبر شاعروں کے لیے بھی آتا ہے, اور ایک دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 71 میں ایک بار ملک ٹوٹا تھا, اور اب جو ہے وہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیر از اے سچویشن جسٹ لائک 1971. از اٹ سو؟ نہیں, بالکل نہیں. ہاؤ یو سی آل دس؟ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا, اس کے محرکات اور تھے. 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا, پاکستان جو ایسٹ پاکستان تھا وہ پاکستان سے کتنی دور تھا, جیوگرافیکلی ڈفرینٹ تھا. پاکستان واز ناٹ اے نیوکلیئر پاور ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس میں یہ بھی ایک فتنہ, اور یہ اس کو آئی وڈ کال اٹ, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی چھوڑا گیا ہے کہ عمران خان کہتا ہے, یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ عمران خان اور شیخ مجیب کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو یہ دسمبر کی جو کالز دے رہے ہیں, 14 دسمبر اور یہ 16 دسمبر اور یہ ساری, یہ اسی کانٹیکس میں دے رہے ہیں کہ یہ دھمکی یہی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار میں نہ لائے, یا اگر ہمارے ساتھ وہ ہمیں دوبارہ سے پاور کوریڈورز میں نہ لے کے گئے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. دھمکی وہی دیتے ہیں اسی طرح جس طرح 71 میں ٹوٹا. جھوٹ یہی بولتے ہیں کہ وہاں پہ مینڈیٹ چوری ہو گیا. جھوٹ یہی بولتے ہیں کہ جو اس کو حکومت نہیں دی گئی. لیکن وہ جیسے ایک جنیرک پی ٹی آئی کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے وہ ان کی مطلب کی جگہ سے شروع ہوتی ہے. یہ آپ کو شیخ مجیب کو یہ کہیں گے کہ اس وجہ سے پاکستان ٹوٹا کیونکہ شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا گیا, وہ الیکشن جیت گیا تھا, لیکن اس سے پہلے کی سٹوری نہیں بتائیں گے ساری. اس سے پہلے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ شیخ مجیب کیا تھا, شیخ مجیب کون تھا,
شیخ مجیب کی دہشت گرد جماعت مکتی بانی کیا تھی. عمران خان بھی یہی کہتا ہے نا کہ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا, لیکن آپریشن سرچ لائٹ شروع ہونے سے پہلے جو 25 دن مارچ کے تھے, یعنی 70 جو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہونے سے پہلے کے جو 25 دن تھے, یہ نہیں بتائے گا کہ اس میں تقریباً 1 لاکھ پلس پاکستانیوں کو قتل کیا شیخ مجیب اور اس کی مکتی بانی نے. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ صرف اس مہینے میں ڈھاکہ میں 5,000 لوگوں کو شہید کیا, چٹاگانگ میں 50,000 لوگوں کو قتل کیا, میوٹیلیٹ کیا, جس کے نتیجے میں آپریشن سرچ لائٹ مجبوری بن گئی شروع کرنا. وہ یہ نہیں بتائیں گے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اگرتلہ کانسپیریسی میں شیخ مجیب پکڑا گیا تھا 67 میں. وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے جب اگرتلہ کانسپیریسی میں شیخ مجیب پکڑا گیا تو اٹ واز میر ذوالفقار علی بھٹو جس نے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل پریزنر ہے, یہ تو معصوم ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر جب الیکشنز لڑ کے وہ الیکشن جیتا, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشنز سے, جن الیکشنز میں ایک انٹرنیشنل رپورٹر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ صرف ڈھاکہ میں ہر روز 6 بندہ مارتے تھے سیاسی دشمنی کے اوپر شیخ مجیب اور اس کی جماعت. تو جب وہ یہ ریگڈ الیکشن جیت گیا تو اسی بھٹو نے پھر کہا کہ جی شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دے سکتے, وہ تو غدار ہے, جس سے 4 سال پہلے 67 میں بھٹو نے ساری کیمپین بنائی کہ یہ تو معصوم ہے. سو یہ سارے فیکٹرز, یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں گے, لیکن آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ جو شیخ مجیب کا مینڈیٹ چوری کرنے کی وجہ, کہنے کا مقصد یہ تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, اور سیاسی لاٹ جو ہے اس کے پاس یہی ایک ریزن ہے, بکتا ہے, اینٹی اسٹیبلش فیشن بن چکا ہے. مطلب it has nothing to do with the mistakes of یحییٰ. نہیں, یحییٰ was at mistake بات ہے, لیکن جو رسپانسبلٹی ہے ڈز ناٹ لائی سوللی آن دا شولڈرز آف یحییٰ. شیخ مجیب, میرے مطابق شیخ مجیب اور بھٹو یحییٰ سے زیادہ رسپانسبل تھے. یحییٰ ہاں دونوں رسپانسبل تھے, دونوں رسپانسبل تھے. تو اس میں آپ, اچھا ویسے ایک لائٹر نوٹ پہ سوال ہے کہ آپ چونکہ میٹا نیریٹیوز پہ زیادہ دیکھتے ہیں چیزوں کو, ویری نائس. تو آپ نے اس وقت جو پوزیشن آپ کی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک پارٹی, مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ایک لائن, مطلب نظر یہ آ رہا ہے. تو بتائیے, مطلب کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی میں یا پی ٹی آئی میں کوئی چیز, کوئی ایک اچھی چیز آپ کو لگتی ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی ایک چیز, کوئی ایک بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پچھلے, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, دس از واٹ آئی تھنک, پاکستان کو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بہت نقصان پہنچایا. ابھی ہم نے 71 کی بات کی, اٹ واز اے پولیٹیکل فیلئر. وہ کہتے ہیں فوج نے زیادہ اٹ واز اے پہنچایا. پولیٹیکل فیلئر, اٹ واز اے پولیٹیکل فیلئر. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جو انڈین اس وقت کے آرمی چیف تھے نا, مانک شاہ, اس سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کی فوج تو, پاکستان آرمی واز دا ریزن کہ 71 میں پاکستان ٹوٹا. یہ مانک شاہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا, نو وٹ آر یو سیئنگ, اس کا آن ریکارڈ ہے, یہ انٹرویو ہے. اس نے کہا, وٹ آر یو سیئنگ, the army fought gallantly. 71 میں کہتے پاکستان آرمی fought gallantly, fanatically لڑا انہوں نے. ہمارے سب سے زیادہ نشانے حیدر 71 میں, وہ کرنل ترمزی کا آپ کو واقعہ, تو گھیرے گئے ہیں, وہ تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے اور تقریباً 9,000 کے قریب بٹالین نے ان کو گھیر لیا تھا انڈینز نے, اور انہوں نے لیٹر لکھا کہ آپ سرنڈر کریں یا آپ مارے جائیں گے. تو انہوں نے پھر 2 بلٹس اس لیٹر میں ریپ کر کے بھیجی, ان کا میں گن ول ٹاک ٹو یو. انڈینز کو نشان حیدر ان کو بھی ملا. سو اس طرح کے سینکڑوں واقعہ تھے, شبیر شریف شہید کا واقعہ. سو آرمی نے, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں جنرل نیازی کا, جنرل یحییٰ کو آپ بلیم کر سکتے, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر فوج ہے اس نے they fought gallantly. میں نہیں کہہ رہا یہ انڈینز کہہ رہے ہیں. اچھا اب جو, لیکن یہ فیلئر جو تھا یہ پولیٹیکل فیلئر تھا. کہ آپ کی جو بات تھی, پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا نقصان ان پچھلے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے پہنچایا ملک کو, کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں پہنچایا. سیاسی جماعتوں نے نقصان پہنچایا ہے, بہت زیادہ پہنچایا, لیکن جتنا انہوں نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتا, ملک توڑنے کی, یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, یہ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا آپ بات کر لیے, کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی یہی ہوتی ہے کہ ان کو اقتدار سے نکال دیا. جس کو بھی نکالا جاتا ہے اقتدار سے وہ پھر فوج کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے. تو بات یہ ہے, دھمکی یہی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ, ہمیں اگر واپس اقتدار میں نہ لائے تو ملک ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے, یہ دیتے ہیں. یہ پی ٹی آئی بھی کہتی نہیں, عمران خان کا اپنا بیان تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں, دنوں میں جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے, 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ساروں کا یہ بیان ہوتا ہے. اور دھمکی یہ کس کو دیتے ہیں؟ ظاہری بات ہے فوج کو دیتے ہیں. یو انکلوڈ نواز شریف ایز ویل, جنہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا. یہ دھمکی کس کو دیتے ہیں؟ فوج کو دیتے ہیں. تو کسی بھی ذی شعور یا عقل رکھنے والے آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سارے جو دھمکی دیتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا, اس کا مطلب ہے ذمہ داری پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی فوج پہ ہے. اسی وجہ سے تو فوج کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس ملک کو جوڑ کے اس وقت جگلو رکھے ہوئے وہ پاکستان آرمی رائٹ ناؤ, ابھی بھی آج آپ you don't see any negative role of the institution anyway, any. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج آپ پاکستان کی فوج کو بیچ میں سے نکال دیں. لیٹس سبٹریکٹ پاکستان آرمی آؤٹ آف دا ایکویشن. کل آپ کے میرے سروں کے ساتھ ٹی ٹی پی کے جہنم کے کتے کھیل رہے ہوں گے کاٹ کے. کل ہمارے گھروں کے اندر بھارت کی فوج اور وہ ہندوتوا کے گنڈے گھسیں گے دروازے توڑ کے. پاکستانیوں کی وہ جس طریقے سے وہ کرتے رہے, دیکھیں ناگالینڈ میں وہ کیا کر رہے ہیں, منی پور میں وہ اپنے ملک کے اندر وہ کیا کریں, جب وہ مسلمان ملک میں آئیں گے تو وہ کیا کریں گے. آج سبٹریکٹ پاکستان آرمی آؤٹ آف دا ایکویشن, تو بی ایل اے بلوچستان میں کیا کرے گی. آج سبٹریکٹ پاکستان آؤٹ آف دا ایکویشن, دیکھیں آپ کل آپ کے حالات کل ودن 24 آور غازہ سے برے ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں جب دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں, لیبیا کا حال میں اپنی آنکھوں سے, میں جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھ یہ سارے مسلم ورلڈ کے یہ جو اسکالرشپ ہماری یونیورسٹی نے اناؤنس کیا ہوا تھا جس میں لیبیا کے, سیریا کے یہ سارے لوگ آتے تھے, تو ہم لوگ چھٹیوں میں گھر آتے تھے اپنے, پاکستان آتے تھے تو عید پہ اور یہ وہ, تو اور یہ ان لوگوں سے جب میں مل کے آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں دکھ ہوتا تھا کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا واپس جانے کے لیے. دے کوڈ ناٹ گو بیک ٹو سیریا, دے کوڈ ناٹ گو بیک ٹو لیبیا. تو میں جب واپس آتا تھا نا تو آئی واز کلیئر ان مائی مائنڈ کہ میں آج اپنے گھر واپس آ رہا ہوں, دیٹ از بیکاز آف پاکستان آرمی. تو جو اس فوج کے خلاف زہر اگلے گا, چاہے وہ جو بھی ہو, یہ میری ایگزسٹنس ہے, میری بقا ہے, پاکستان کی بقا ہے. جو اس کے خلاف زہر اگلے گا اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ آج میں نے اس کو چھوڑ دیا, کل میں خود نہیں بچوں گا. احمد, enough for today. تھینک یو ویری مچ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.